صاحب. ہیلو جی صاحب, کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں عطا اللہ حسین غیابی بول رہا ہوں. عطا اللہ حسین غیابی. ہاں ندیم بھائی کا دوست ہوں. جی بتائیے. جی اصل میں ہم کو علم غیب کے بارے میں جاننا تھا. ارے بھائی میرے دوست کیسے ہو گئے بھائی تم؟ ایک منٹ رک جائیے. کیا علم غیب کے بارے میں جاننا تھا. کس مسلک سے بلونگ کرتے ہیں آپ؟ ہم تو دیوبندی مسلک سے بلونگ کرتے ہیں. عالم ہیں آپ؟ ہاں. تو پھر جاننا کیا ہے آپ کو جب آپ عالم ہیں تو؟ اصل میں دیکھیے ہم جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے, لیکن یہ ندیم بھائی جو ہے اسٹیٹس ابھی لگائے ہیں, اسٹیٹس میں لگائے ہیں تو ان کو دیکھ کر مجھے لگا کہ یار اس پہلو پر ہم کو بات کرنا چاہیے. مطلب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ علماء دیوبند کا موقف کیا ہے علم غیب پر؟ علم غیب پر موقف یہ ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام کو علم غیب نہیں دی. تو یہ بتائیے کہ علماء دیوبند میں یہ کس کا فتویٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عطائی بھی نہیں دیا؟ نہیں عطائی بھی نہیں دیا. نہیں عطائی جب ضرورت پڑی اللہ کے نبی کو تب وہاں وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا. اچھا, تو یہ جو آپ نے عقیدہ بیان کیا ہے یہ علماء دیوبند میں کس کا عقیدہ ہے؟ علماء دیوبند میں سب کا عقیدہ یہی کس ہے. کا کتاب کا نام بتائیے. کتاب کا نام تم کیا بتائیں, جو جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی کے جو پیر و مرشد تھے ان کا نام کیا تھا؟ نہیں پتا ہے ہم کو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. جی ان کا عقیدہ کیا تھا علم غیب پر؟ نہیں پتا ہم کو. تو پھر آپ عالم کیسے بن گئے؟ ہم عقیدہ جاننے کے لیے عالم بنے ہیں. تو کیا عقیدہ, جب تک اپنے گھر کا عقیدہ آپ نہیں جانیں گے تو آپ کیسے عالم بنیں گے؟ کیا ہے نہیں, ہم کو جو استاد پڑھائیں گے ہم اس کو تو استاد پڑھائیں گے تو استاد وہی پڑھائیں گے نا جو ان کے استادوں کا عقیدہ ہوگا, یا اس کے الگ پڑھا دیں گے؟ نہیں تو وہ کہہ کے نہیں پڑھائے. کیا کہہ کے نہیں پڑھائے؟ کہہ کے نہیں نہ پڑھائے. دیکھیے یہ آپ کی کتاب ہے, سنیے, یہ آپ کی کتاب ہے کچھ وقت غیر مقلدین کے ساتھ. اس کے مصنف ہے ابو بکر غازی پوری. اچھا. وہ لکھتے ہیں کہ ہر مذہب کا ماخذ اس کے اکابر کا کلام ماخذ ہوتا ہے, نہ کہ غیر اکابر کا. اب یہ بتائیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ماخذ مطلب بات اس کی بڑی ہوگی جو اس کا اکابر ہوگا, نہ کہ غیر اکابر. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ہی علم دیا وحی کے ذریعے جتنی ضرورت پڑی. ٹھیک ہے. اور جتنی ضرورت نہیں پڑی وہ علم نہیں دیا. تو یہ آپ نے کہاں پڑھا, کون سی کتاب میں؟ کس کا عقیدہ ہے یہ؟ صحابہ کا, تابعی کا, تبع تابعی کا؟ یہ جو آپ نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اتنا ہی علم دیا ہے جتنی ضرورت پڑی وحی کے ذریعے, یہ لکھا ہوا دکھائیے مجھے, کہاں پڑھا آپ نے؟ لکھا ہوا یہ حفظ الایمان کتاب میں ہے. حفظ الایمان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جہاں تک حفظ الایمان میں تو حضور کے علم کو جانور پاگلوں سے تشبیہ دی ہے. دیکھیے اس ڈیبیٹ پر ہم بات کرنے نہیں آئے. ہاں تو مجھے بتائیے کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ میں اکابر کے, سنیے نا, آپ نے ابھی کہا کہ میں اپنے اکابر کا عقیدہ تھوڑی سیکھنے کے لیے آیا ہوں, تو ابھی آپ حفظ الایمان پیش کر رہے ہیں میرے سامنے. میں نے کہا یہ صحابی کا, تابعی کا, تبع تابعی کا, علماء اکرام سے محدثین کا کس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا ہی علم عطا کیا ہے جتنی ضرورت تھی؟ کہاں پڑھا آپ نے؟ میرے استاد پڑھا ہے قرآن اور حدیث سے. کون سے استاد؟ مولانا بدرالدین صاحب ندوی. مولانا بدرالدین صاحب سے دین چلتا ہے؟ نہیں. تو دین کس سے چلتا ہے, شریعت کس سے چلتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. اور شریعت کے کتنے اصول ہیں؟ شریعت کے 4 اصول ہیں, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس شرعی. تو آپ کے مولانا بدرالدین صاحب کل کو یہ پڑھائیں گے, سنیے نا بھائی, آپ کے مولانا بدرالدین صاحب کل کو یہ پڑھائیں گے کہ قرآن سے اگر وہ یہ ثابت کریں کہ اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے تو آپ مان لیں گے؟ نہیں.
تو وہی تو میں نے آپ سے پوچھا، آپ کے بدرالدین صاحب تو کوئی حجت نہیں رکھتے نا دین میں. جی جی تو آپ مجھے قرآن حدیث سے بتائیے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے اتنا ہی علم دیا ہے جتنی ضرورت تھی، اس کے بعد نہیں دیا. دیکھیے حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف کی غالباً دوسری کچھ شروعاتی حصے کی روایت ہے یہ کہ ایک دفعہ ایک محفل میں، دیکھیے آپ مجھے واقعہ مت سنائیے کہ ایک دفعہ محفل میں یا ایک دفعہ، ایسے تو قرآن میں بہت ساری جگہ پر میں آپ کو یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ اللہ نے بھی دریافت کیا، اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا، اللہ نے بھی پوچھا. لیکن اس کا یہ عقیدہ ہم نہیں بنا سکتے کہ اللہ کو علم غیب، عالم الغیب ہے اللہ. میں نے آپ سے جو آپ نے بولا کہ اللہ کے رسول کو اتنا ہی علم غیب ہے جتنا اللہ نے عطا کیا، اس کے علاوہ نہیں. یہ لکھا ہوا کہاں پڑھا آپ نے؟ بھائی ہم تو یہ تو روایت سے ثابت کر سکتے ہیں نا. کس سے ثابت کریں گے آپ؟ کس سے ثابت کریں گے بتائیے؟ مثلا مان لیتے ہیں کہ ہم آرا میں رہتے ہیں، تو آپ کا یہ ہے کہ آرا کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ سنیے، آرا کہاں لکھا ہے یا پٹھارا کہاں لکھا ہے اس سے مطلب نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول کی، آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور رہی بات آرا کی، سنیے رہی بات آرا کی، تو اگر آپ نے یہ کہا کہ میں آرا میں رہتا ہوں تو میں نقشہ دیکھ لوں گا ہندوستان کا، نقشے میں مل جائے گا مجھ کو کہ بھائی آپ آرا میں رہتے ہیں. آپ نے جو جملہ کہا میں آرا میں رہتا ہوں، تو میں نے آپ سے پوچھ لیا آپ آرا میں رہتے ہیں، میں نقشہ دیکھ لیا، آرا مل گیا مجھ کو. آپ نے کہا حضور کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے دیا، اس کے علاوہ نہیں تھا. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آرا تو مل گیا نقشے میں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں کا سوال نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. سوال نہیں، آپ نے عقیدہ بیان کیا یہاں پہ کہ میرا عقیدہ یہ ہے. عقیدہ بنتا ہے حدیث کی نص قطعی سے. تو نص قطعی سے مجھے ثابت کیجئے یہ جملے. ہم تو جو جانتے ہیں اس روایت سے آپ کو ثابت کر دیں گے. اچھا چلیے روایت پڑھیے، کون سی روایت سے جانتے ہیں آپ؟ سلیمان علیہ السلام کا. کیا بتائیں؟ سلیمان علیہ السلام نے ایک بار حاضری لی پرندوں کی. حاضری لی پرندوں کی. ہاں تو اس میں سے ایک پرندہ ہدہد. ہاں ہدہد عام طور سے ہدہدی زبان میں کہا جاتا ہے. ہاں بولیے نا، سن رہا ہوں. یہ کہاں پر ہدہد کہاں پہ ہے یہ لکھا ہوا؟ کیا کہاں، کون سی کتاب سے لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے ابھی تو ہم کو ذہن میں نہیں ہے کہ کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے. اچھا. لیکن یہ جو ہم آپ کے واقعے بتا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشکات شریف میں ہے یہ. چلو مشکات شریف پڑھ دو ذرا، مشکات شریف پڑھ دو. تو ہاں محفل میں بیٹھے تھے تو اچانک ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا ایک دم پاس میں بیٹھ گیا. اور دھڑ دھڑ کئی سارے سوال رکھ دیے. اس میں سے ایک سوال یہ رکھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے پوچھنے والے جتنا تم کو اس بارے میں علم ہے اتنا ہم کو بھی اس بارے میں علم ہے. ٹھیک ہے. ہم اتنا نہیں. تو وہ جو زانگوں سے زانگ ٹچ کر کے بیٹھے تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، تو ذرا اب یہ بتائیے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا معلوم تھا؟ کتنا معلوم تھا؟ ہاں قیامت کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ یہ تو ہم نہیں جانتے بھائی. تو پھر کیسے آپ نے کہہ دیا کہ حضور کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ نے عطا کیا؟ اگر تم یہ مسئلہ پکڑتے ہو کہ قیامت کے بارے میں تمہیں جتنا معلوم ہے اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے، اگر تم اس سے یہ جملہ پکڑتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو مجھے یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالی جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریائے نیل کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا پوچھا تھا؟ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، عصا ہے، میں اس عصا سے اژدہا بناتا ہوں، میں اس عصا کو پانی میں مار کے، پتھر میں مار کے پانی نکالتا ہوں. سنیے نا، تو اگر کوئی جاہل آدمی آپ سے یہ پوچھے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیا کہ ایسا ہے ہاتھ میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میں اس سے سنیے نا بھائی، بات سنیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام ایکسپلین کیوں کر رہے ہیں کہ میں اس سے اژدہا بناتا ہوں، اس سے پانی، پتھر سے مار کے پانی نکال دیتا ہوں. تو یہ جو اللہ نے پوچھا تو اللہ نے کس پرپس سے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ دیکھیے ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے، جیسے کہ کہنے کا انداز نہیں ہے، یہاں پہ آیت میں صاف موجود ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے.
سنیے تو اسی کا ہم بتا رہے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ ٹون ایز لائک ارے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے اللہ تو نہیں دیا، تجھے ہی نہیں معلوم، یہ تو لکڑی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے پتھر پہ مار کے پانی نکالتا ہوں، اس کو اژدہا بناتا ہوں، اس سے میں بہت سارے ضرورت کے کام لیتا ہوں. کامن سینس چلتی ہے نہ کچھ اور چلتا ہے. کامن سینس آپ لگا رہے ہیں نا. اگر آپ نے یہ پکڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی جاہل آپ سے پوچھے، کوئی غیر مسلم پوچھے کہ تم کہتے ہو اللہ علیم الغیب ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ پوچھا کیوں؟ کیا جواب دو گے آپ؟ بس اللہ کی وہ مصلحت تھی. ہاں تو یہ حضور کی مصلحت تھی. حضور نے اگر کسی سے پوچھ لیا یا کسی کو اتنا کہہ دیا تو یہ مصلحت کے تحت میں لیا جائے گا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حضور سے زیادہ علم دیا ہے. اتنا عقیدہ ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ کیا اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم کائنات میں کس کو ہے؟ نبی کو ہے. تو جبریل کو کیسے آپ آگے بڑھا رہے ہیں؟ نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے بعد سنیے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. اس کے بعد کس کو ہے؟ انبیاء کو. انبیاء کے بعد کس کو ہے؟ صحابہ کو. صحابہ کو ہے یا فرشتوں کو ہے؟ سوری فرشتوں کو. تو فرشتے تیسرے نمبر پر ہیں، تو تم نے فرشتے کو یہاں پر آگے بڑھانے کی کوشش کیسے کی؟ دیکھیے جو دکھائیے. وہاں ہاں نہ بات وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اگر حضور نے سنیے، حضور نے کسی کو اپنا بیٹا کہا تو یہ حضور کی مصلحت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم کسی کو اپنا بیٹا، نبی تمہارا نبی کسی کا باپ نہیں. مجھے بتائیے آپ نے جبریل علیہ السلام کو حضور سے آگے علم بڑھانے کی کوشش کیسے کی؟ سنیے پہلے تو انہوں نے یہ بات کہا، پھر آگے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ نشانیاں بتا دیجئے. تو انہوں نے نشانی کچھ بتائی، جیسے جمعہ کا دن آئے گا وغیرہ. کس نے بتائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو حضور کو کیسے پتا لگا کہ جمعے کے دن آئے گا؟ جبریل تو نہیں بتایا. تم نے کہا کہ حضور کو اتنا ہی علم ہے وحی کے ذریعے، تو جبریل تو وحی لے کے نہیں آئے. بھائی دیکھیے ایک ہوتا ہے بات کرنے کا مطلب ایک ڈسپلن ہوتا ہے. بھائی آپ اپنے باتوں میں خود ہی پھنستے جا رہے ہو. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ حضور کو اتنا ہی علم ہے جتنی وحی کے ذریعے. اس کو آگے تو بڑھ کے ہم کو ایکسپلین کرنے دیجیے. اچھا ایکسپلین کریے. ہاں تو یہاں پہ جو دیوبندی عقیدہ ہے کہ اللہ نے جب ان کو ذہن میں ڈالا جو بات وہ انہوں نے وہ بات کہا. مطلب وہی سے چینج ہو گیا، ذہن میں ڈالا. پہلے وہی تھا آپ کا عقیدہ، اب ذہن چینج ہو گیا آپ کا، ہے نا؟ اب ذہن ہو گیا. پہلے آپ نے کہا تھا وحی کے ذریعے ہی اتنا ہی بتایا جتنا وحی کے ذریعے ہوا. اب آپ کہہ رہے ذہن میں ڈالا، مطلب ڈائریکٹ بھیجا، ڈائریکٹ عطا کیا. معذرت چاہتا ہوں بھائی، چاہتا ہوں مطلب وحی کے ہی ذریعے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو آپ خود کنفیوز ہیں کہ علم غیب اللہ نے حضور کو عطا کیسے کیا. اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. آپ نے ابھی تک پڑھا نہیں، آپ عالم بنے بیٹھے ہیں. سنیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کا عقیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، یہ حدیث میں بھی ہے، دھیان رکھیے یہ حدیث بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے عید الاضحیٰ کا موقع پر صحابہ کو اکٹھا کیا، قربانی ہوئی. قربانی کرنے کے بعد ایک پہاڑ کے پیچھے آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا. اللہ کے رسول نے کہا اے صحابہ تم کو کیا پتا اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے. اس کے بعد پھر صحابی رسول سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ آج تم کو پتا ہے کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کو تو معلوم تھا کون سا دن ہے، کہ آج تو قربانی ہوئی، آج تو عید الاضحیٰ ہے. ٹھیک ہے، قربانی ہوئی اور ہم اکٹھا ہوئے. لیکن پھر بھی صحابہ نے کہا کیا پتا حضور اس دن کو بدلنا چاہتے ہو؟ پھر بھی صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے. ٹھیک ہے، ہاں اب آگے چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمام جہانوں کے خزانے عطا کیے اور میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. زمانے کے خزانے اور کنجیاں عطا کی گئی ہے. سن لیجیے 2 منٹ سن لیجیے.
مجھے اللہ نے تمام جہانوں کے خزانے اور کنجیاں عطا کی ہے، اور میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اس میں وہاں کچھ بیٹھے تھے منافق، انہوں نے کہا آپس میں بات کرتے ہوئے کہ ہم بیٹھے منافق، ہمارے بارے میں تو ان کو پتا نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں، اتنا علم۔ تو یہ بات ایک صحابی رسول نے سنی اور حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر فاروق کو سارا بات بتایا۔ حضرت عمر فاروق آئے دوڑتے ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، یہ تو منافق بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ کیا دیا؟ اللہ کے رسول نے کہا اے عمر، میں جانتا ہوں یہ منافق ہیں، تو ان کو مسجد سے کیوں نہیں نکالتے؟ کہا ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، اللہ کا حکم نہیں آیا ابھی۔ فوراً آیت نازل ہوئی کہ نبی آج اللہ نے تم کو اختیار دیا، اچھوں کو گندوں سے الگ کر دو۔ کیا آیت آئی؟ اچھوں کو گندوں سے الگ کر دو۔ تو اللہ نے ان کی زندگی میں، موجودگی میں ان کو گندا بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ گندا۔ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ لیکن اللہ نے ان کو گندا بنا دیا، جیسے ابو لہب کو کافر دنیا میں ہی اس کی زندگی میں ہی بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کو گندا بنا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول اور صحابہ نے ان کو مسجدوں سے نکالا۔ 250 سے زائد منافق تھے۔ اچھا۔ پھر انہوں نے مسجد جرار بنوائی جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جب انہوں نے مسجدیں اپنی بنوائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور نے اس مسجد کو آگ لگوا دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، مسجد جرار کو۔ تو ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے کیا جملہ استعمال کیا تھا حضور کے تعلق سے؟ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم بیٹھے منافق، ہمارے بارے میں تو ان کو پتا نہیں ہے، اور بات کرتے ہیں حوض کوثر کی۔ ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو اللہ نے اتنا ہی علم دیا ہے جتنا اللہ کو ضرورت تھی، حضور کو ضرورت تھی۔ یہ دونوں باتیں سیم ہیں۔ یہ بات، اور آپ نے سنیے آپ کے شاہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے کہ کسی کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، اللہ کی عطا سے بھی وہ جانتے ہیں، تو ایسا عقیدہ بھی شرک سے خالی نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، میرا کانسیپٹ پہلے سمجھیے کہ تو یہ کانسیپٹ منافقوں سے ملا یا نہیں ملا، یہ بتائیے بس۔ حضور کو بھی یہ کہا تھا منافق نے کہ ہم بیٹھے منافق، ہمارے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور بات کر رہے ہیں حوض کوثر کی۔ پتہ نہیں بھائی، میں دیکھیے نہیں سنا ہوں یہ روایت جو آپ سنیں۔ تو آپ نے نہیں سنا ہے، یہ تو قرآن ہے جو میں نے پڑھا ہے پورا، یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، در منصور پڑھ لیں آپ، سورہ منافقون کی پورے سورہ در منصور پڑھ لیں آپ۔ اس پر ریسرچ اچھا، ریسرچ کریں گے۔ میرا یہ جاننا اچھا، تو یہ حدیث آپ نے نہیں سنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تمام جہانوں کے خزانے اور کنجیاں عطا کی گئی ہیں؟ یہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ سنی ہے۔ ہاں چلیے ٹھیک۔ تو یہ بتائیں تمام جہانوں کے خزانے اور کنجیاں، اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی۔ پہلے ہم اتنا بات ہم پوچھیں۔ اچھا، ایک بات اور بتائیے، نہیں ایک بات اور بتائیے۔ منافقوں کا یہ کہنا تھا کہ حضور کو یہ نہیں پتا کہ ہم منافق ہیں، یہاں بیٹھے اور وہ بات کر رہے ہیں حوض کوثر کی، ہے نا؟ تو اب یہی عقیدہ آپ کے شاہ اسماعیل دہلوی نے آپ کو دیا، آپ کے عالم نے دیا، دونوں میں فرق بتا دیجئے۔ دیکھیے ہم آپ سے سوال کرنے تھوڑے آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں شاہ عبد المحمد دہلوی۔ میں تو آپ سے سوال تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں دونوں میں فرق بتا دیجئے جناب، اتنا سا یہ سوال تھوڑی ہے، یہ سوال تھوڑی ہے۔ میں نے پوچھا، دیکھیے میں نے پوچھا کہ ایک طرف آپ کا گیا شہر ہے، ایک طرف آپ کا، سنیے، ایک طرف آپ کا گیا شہر ہے، ایک طرف آپ کا جہان آباد شہر ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں میں سیم لوگ رہتے ہیں، دونوں میں فرق بتا دیجئے، دونوں شہر آپ نے گھوما ہے۔ تو آپ اگر اسکول میں میڈم آپ سے یا سر آپ سے یہ کوشچن پوچھیں گے تو آپ ایکسپلین کریں گے نا کہ جہان آباد کی یہ چیز مشہور ہے، گیا کی یہ چیز مشہور ہے، دونوں میں ایکسپلین کریں گے نا؟ تو میں نے آپ کے سامنے دونوں پہلو رکھ دیا کہ شاہ اسماعیل دہلوی کا یہ عقیدہ ہے کہ
کہ جس کو یہ بھی کہے کوئی کہ حضور کو اللہ کی عطا سے معلوم ہے، سنیے نا، اللہ کی عطا سے معلوم ہے، وہ بھی ایسا عقیدہ شرک سے خالی نہیں ہے. لیکن سمپل تو سوال میں نے صرف آپ سے صرف ایگزامپل پوچھا ہے، ٹائم بھی ہو گیا اور آپ پھنسا دیے ان کے عقیدہ ان کے، مطلب آپ نے مان لیا کہ آپ پھنس گئے، آپ نے مان لیا آپ عالم ہو کے غیر عالم سے پھنس گئے. سوال میں پھنسا دیے ہیں آپ. یہ سوال تھوڑی ہے، میں نے تو آپ سے صرف پوچھا میرے بھائی یہ بتاؤ. جواب دے رہے ہیں ان کا عقیدہ ان کا عقیدہ. نہیں میں نے عقیدے پہ بات ہی نہیں کی، میں نے پوچھا ان دونوں میں سے فرق کیا ہے. کسی کو عقیدہ پر بول دیں ہم اور ہم ہی مطلب گنہگار ہو جائیں، یہ کوئی بات نہیں نا نکلتا ہے. دیکھو ایک بات بتاؤں آپ کو، بولیے. آپ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے عالم کی بات پکڑی جاتی ہے نا تو آپ لوگ اس کو بچانے میں لگ جاتے ہیں اور حضور کی کوئی بات پکڑ کے فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. ارے بھائی تو ہم اپنا جو میرا مائنڈ تھاٹ تھا جو ہم مانتے تھے اور جانتے تھے وہ ہم بتا دیں. تو وہ تھاٹ تو آپ نے قرآن حدیث سے، میں نے آپ کو کتنا موقع دیا، آپ نے قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں کیا مجھے. ہاں اچھا مجھے بتائیے، یہ بتائیے، اچھا ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، قرآن میں کس کس چیز کا علم ہے؟ کیا چیز کا؟ قرآن میں ہر خشک، ہر ترک، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، ہر ایک چیز کا علم ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے نا، سیدھے ہم سوال کرنے ہیں، مطلب آپ کو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کینڈیڈیٹ ہیں، آپ تو انٹرویو لینے والے ہیں اور دھڑا دھڑا سوال، یہ کیا مطلب نکلتا ہے؟ اسی لیے بڑھتا ہے. آپ کو ہم نے بہت موقع دیا، آپ کو ہم نے 5-6 موقع دیا کہ آپ مجھے بتائیں یہ جو عقیدہ آپ نے بیان کیا ہے یہ عقیدہ کہاں سے بیان کیا. آپ نے ایک مشکات شریف کی حدیث پڑھی ہے نا، اس حدیث کا میں نے جواب حدیث سے دیا ہے نا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، جمعے کے دن قیامت آئے گی، ہے نا. تو یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے پتہ لگا کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، اور دن اور تاریخ، ہاں سنیے، دن اور تاریخ کیوں نہیں بتایا اللہ کے رسول نے؟ دن اور تاریخ نہ بتانے کی مصلحت کیا تھی؟ نہیں پتا تھا اللہ کے نبی. یہ کہاں لکھا نہیں پتا تھا؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اللہ نے خود، اللہ کے نبی نے خود منہ سے کہا. اب آپ کو یہاں آپ کو مصلحت نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں، اگر اللہ کے رسول دن اور تاریخ بتا دیتے تو وہ جو آنے والا زمانہ تھا وہ اپنی زندگی جی پاتا؟ سنیے اب یہی پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے. جیسے میں آپ کو کہہ دوں کہ کل آپ کی موت ہونے والی ہے، سنیے، کوئی ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ کل آپ کی موت ہونے والی ہے، تو آپ اپنی زندگی آج جی پاؤ گے؟ کیا کرو گے آج؟ یہی بات ہم کو بتا دیجیے کہ کہاں قرآن آزمائش کہاں رہے گی؟ آزمائش کہاں رہے گی پھر انسان کی؟ سب تو عبادت میں لگ جائیں گے، سب تو ایمان والے بن جائیں گے، سب چوری کرنا چھوڑ دیں گے، جوا کھیلنا چھوڑ دیں گے، توبہ کر لیں گے. تب تو معاذ اللہ کے نبی نے جھوٹ بول دیا. اللہ کے رسول نہیں کہاں بولا اللہ کے رسول نے؟ مجھ کو نہیں پتا. اللہ کے نبی نے خود بولا. کہاں اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا. اللہ وہ خود کہے. ایک آیت نہ ایک آیت ایک حدیث میں دکھا دیجئے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم قیامت کب آئے گی. آپ سنیے اللہ کے رسول کو معلوم تھا، بتانے کا حکم نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو قیامت تک کے منافق کے نام بتا دیے تھے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ ہوتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مامور تھا، وہ جنازے کی نماز پڑھاتے تھے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے حضرت عمر کہتے تھے منافق ہے، جا کے کہیں بھی دفن کر دو. اب مجھے بتائیے، ایک منٹ رکیے، قیامت تک کے منافق کے نام. اب یہ بتائیے کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا ہے، میرا نبی اس کی ولدیت بھی جانتا ہے اور وہ پیدا ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور قیامت تک آخری منافق کے نام تک بتائے. تب تو آپ یہ عقیدہ مان کے یعقوب علیہ السلام کا بیٹے کا عقیدہ ختم، وہ کیا بولتے ہیں، آپ اس حدیث کو نہیں مانیں گے؟ پھر نہیں، آپ اس حدیث کو نہیں مانیں گے کہ اللہ کے رسول نے قیامت تک کے نام حضرت حذیفہ کو بتائے؟ یہ ماننا ہے ہی ہے کہ اللہ نے جتنا بتایا وہی. ہاں تو قیامت تم نے کہا، سنو، تم نے کہا قیامت کے بارے میں نہیں معلوم ہے، تو قیامت تک کے منافق کے بارے میں کیسے پتہ لگا دیا کہ آخری منافق یہ ہوگا اس کے بعد قیامت آ جائے گی؟
وہ اللہ نے بتایا، سمپل جواب ہے. ہاں تو تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ بتایا ہی نہیں قیامت کے بارے میں. ارے ڈیٹ کا ہم بات کر رہے ہیں. ڈیٹ کا بات، ہاں تو ڈیٹ کے بعد میں آپ کو مصلحت نہیں معلوم ہے کہ ڈیٹ اگر بتا دی جائے، تاریخ اگر بتا دی جائے تو انسان اپنی زندگی جی پائے گا؟ میرا یہ جواب یہ نہیں. اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے 1 مہینے میں آپ مرنے والے ہیں تو آپ کی ازمائش کر رہی، آپ تو عبادت میں لگ جائیں گے. روایت لا رہے ہیں. نہیں من گھڑت نہیں، اسے مصلحت بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ عالم پتہ نہیں کیسے بن گئے. کسی محدث کا یہ قول نہیں ہے، کسی محدث کا یہ قول نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے تاریخ نہیں بتائی تو اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں ہے. مجھے ایک حوالہ دے دیجیے. جو عقیدہ تم بیان کر رہے ہو نا، سنو، جو عقیدہ تم بیان کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے تاریخ نہیں بتائی تو ان کو علم غیب نہیں ہے، مجھے ایک حوالہ صحابہ سے، تابعی سے، تبع تابعی سے، محدث کی جماعت سے دے دیجئے کہ اللہ کے رسول، یہاں تک کہ آپ کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ لکھتے ہیں کہ کچھ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ کا ہار چوری ہو گیا تو حضور کو پتہ نہیں تھا. ان جاہلوں کو کیا پتا کہ علم غیب جو ہے وہ توجہ کا نام ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ ہی نہیں کی اس طرف. کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت کا اصول نہیں تھا. اس سے یہ اندازہ تم نہیں لگا سکتے کہ حضور کو علم غیب نہیں. یہ تو تمہارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھ رہے ہیں. بھائی اپنے گھر کی تو خبر لو پہلے جا کے. ہم خبر لے چکے ہیں، ہم کو پتا ہے. تو آپ نے، اچھا بھائی سنیے، بڑے پیار سے پوچھتا ہوں، آپ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا دن تاریخ نہیں بتایا تو ان کو علم غیب نہیں تھا، یہ بولا نا آپ نے؟ ایک ہی روایت نہیں ہے. ہاں ابھی تو ہم آپ کو اور بھی روایت ہے. اچھا چلیے ایک ایک روایت کھولیے، میں ایک ایک روایت کا جواب دیتا ہوں. چلیے یہی ہم کو جواب دیجیے نا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا نا کہ جاننے والے جتنا تم جانتے ہو اتنا ہم اس کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی ہم جانتے ہیں. پھر بھی جاننے والے نے اللہ کے رسول سے یہ پوچھا اچھا کچھ نشانیاں بتا دیجیے. تو نشانی تو یہاں سے تو تمہارا عقیدہ باطل ہو گیا. کیا تم نے کہا کہ حضور کو اتنا ہی پتا جتنا وحی کے ذریعے، تو وحی لانے والے ہی پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے وحی لانے والے، تو تمہارا عقیدہ تو یہیں سے باطل ہو گیا. تو کیا اللہ نے کیا مطلب ذہن میں نہیں ڈلوا سکتے ہیں؟ تو تم نے ابھی شروع میں کیا کہا تھا کہ وحی کے ذریعے اتنا ہی معلوم ہے جتنا وحی کے ذریعے. اب وحی کی تعریفیں کتنی ہیں؟ وقت پر بتایا گیا. وقت پر بتایا گیا. تو یہ بتائیے کہ جبریل علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ کچھ نشانی بتا دیجئے تو یہ کب بتایا تھا؟ پہلے بتایا تھا بعد میں؟ کیا کہ مطلب اس کی نشانی؟ ہاں ارے اسی وقت پوچھا تھا اللہ، اسی وقت پوچھا تھا. تو حضور کو اللہ نے کب بتایا تھا؟ حضور کو اسی وقت کہاں لکھا ہے کہ اسی وقت بتایا تھا؟ کیونکہ وہی لانے والے تو وہیں بیٹھے تھے، وہی لانے والے تو وہیں بیٹھے تھے، تو کس سے بتایا؟ ہم دیکھیے اے بھائی وہی لانے والے تو حضور کے برابر میں بیٹھے تھے، تو بتایا کس سے اللہ نے؟ ارے بھائی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اچھا ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے. آپ جواب نہیں دے پائیں گے. ایمانداری سے بتائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جلال میں ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر اب لے کے چلے گئے ہوں. ہاں سنیے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے پڑھائی نہیں کی نا، میں پڑھاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے ایک بار محفل میں، اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ تم مجھ سے وہ پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو، آج میں سب بتاؤں گا. تو ایک صحابی رسول نے اپنے والد کا نام پوچھا، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کے والد کے نام سے چڑھاتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان کے والد کا نام بتایا، تو لوگوں نے چڑھانا بند کر دیا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو اگر کوئی صحابی رسول یہ پوچھ لیتا اللہ کے رسول قیامت کا دن اور تاریخ بتا دو، تو کیا اللہ کے رسول بتاتے یا نہیں بتاتے؟ جی ہاں بتا دیتے نا، بتا دیتے نا. نہیں، یہاں تو اللہ کے رسول نے کوئی قید ہی نہیں لگائی، لیکن صحابی رسول اللہ کے رسول کا جلال دیکھ کے رونے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا غصہ جلال کم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم مانتے ہیں، آپ اپنا جلال کم کریں. پہلے آپ ہم کو یہ بتا دیجیے بھائی، پہلے مجھے بتائیے اللہ کے رسول نے یہ جملے فرمائے کہ آج جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں سب بتاؤں گا.
تو یہ بتائیے کہ کوئی صحابی اگر پوچھ لیتا دن اور تاریخ تو اللہ کے رسول بتا سکتے تھے یا نہیں بتا سکتے تھے؟ ہاں جی اس وقت تو بتا سکتے تھے. بتا سکتے تھے. تو پھر یہ بات آپ کی کٹ گئی کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے کہ دن اور تاریخ کیا ہے. تو اس وقت اللہ کی وہ مصلحت ہوگی کہ جو اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ بتایا جائے گا. ارے میرے بھائی صحابی کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. تم جو عقیدہ بنا کے بیٹھے ہو کہ اللہ کے رسول نے قیامت کا دن و تاریخ نہیں بتایا تو اللہ کے رسول کو علم غیب ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ کے رسول کے صحابی خود فرما رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانے. ہر جگہ کتنی حدیثیں ہیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. جب بھی اللہ کے رسول نے کچھ پوچھا تو صحابی نے فوراً فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانے. ہم کو آپ سمپل سا بس ہم کو بات یہ بتائیے کہ وہاں ڈیٹ کیوں نہیں بتایا، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہ کیوں نہیں بتایا، ڈاکٹر کیوں نہیں بتایا، یہ نہیں وہ نہیں. ارے میرے بھائی سنیے، آپ نے پھر وہی بات کر دی. ایک جگہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جبریل علیہ السلام سے مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا تم کو پتا ہے قیامت کے بارے میں، اور ایک جگہ حضور علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں پوچھو آج جو پوچھنا چاہتے ہو میں سب بتاؤں گا. تو پتہ یہ لگا کہ یہاں پہ مصلحت تھی. سنیے ایک منٹ سنیے. پتہ یہ لگا کہ یہاں مصلحت کے تحت بات ہو رہی تھی، اور پتہ یہ لگا کہ یہاں جلال کے تحت بات ہو رہی تھی. جب حضور کا جلال شباب پر آیا تو حضور نے خود یہ چیلنج کیا تم پوچھو آج کیا پوچھنا چاہتے ہو میں سب بتاؤں گا. لیکن یہاں کیا فرمایا جبریل علیہ السلام سے، اے جبریل جتنا تم کو پتا ہے اتنا ہی مجھ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ مصلحت کے تحت ہو رہی ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آزمائش لینے آئے تھے حضور سے. پہلا سوال کیا پوچھا تھا؟ پہلا سوال کیا پوچھا تھا اللہ کے رسول سے؟ پہلا سوال ہاں کب مطلب وہی ہاں جبریل علیہ السلام جو آئے اپنے جانگوں سے جانگ چپکا کے بیٹھ گئے حضور سے، تو پہلا سوال جبریل نے کیا پوچھا تھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ میں چاہتا ہوں یاد نہیں ہے. دوسرا سوال کیا پوچھا تھا؟ تیسرا سوال میں یہ تھا لیکن پہلا سوال کیا تھا دین کیا ہے، احسان کیا ہے. یہ تو تم تیسرا بول رہے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا. سنیے اپنا نمبر پہلے بات سنیے نا، ایک منٹ نہیں سنیے، ٹائم ابھی بہت کچھ ہوگا. سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول سے سوال کیا جبریل علیہ السلام نے تو اللہ کے رسول نے جواب دیے. اور جب وہ وہاں سے جانے لگے، جب چلے گئے تو حضرت عمر فاروق سے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ یہ کون تھے؟ ہلو ہاں بولیے. اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کیا کہا کہ یہ کون تھے جو ابھی آئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام. جبریل تھے. یہ تمہاری آزمائش کے لیے آئے تھے. کس کی آزمائش کے لیے؟ تمہاری آزمائش کے لیے. یہ نہیں فرمایا کہ میری آزمائش کے لیے آئے تھے. اچھا تو پھر حضرت عمر فاروق پیچھے گئے دوڑ کے. تو جب وہ آئے تشریف لائے تو اللہ کے رسول کو یہ پتا تھا یہ جبریل ہیں، انسانی لبادہ اوڑھ کر کے آئے ہیں. تو کس نے بتایا اللہ کے رسول کو؟ اللہ کے رسول کو پہلے سے پتا ہوگا. ہاں تو یہ کہاں لکھا ہے پہلے سے پتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے جب پتا رہے گا پہلے ہی سے نہ پتا رہے گا. تو پتا یہ لگا کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بھی شخص بھیس بدل کر کے آئے تو اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ وہ شخص کون ہے. نہیں ایک شخص سے یہ تھوڑی پتا چلتا ہے. اچھا تو یہ کیسے پتا لگا جبریل علیہ السلام تھے؟ وہ بات پہلے سے پتا ہو. کیسے پتا؟ پہلے سے کیسے پتا؟ پہلے وہی آئی ہوگی. کہاں آئی؟ مطلب وہی آئی تھی. ایک منٹ، وہی آئی تھی کہ جبریل علیہ السلام بھیس بدل کے آنے والے ہیں. وہی کون لے کے آئے گا؟ یہ تو کہیں ہے ہی نہیں. کیا اپنے طرف سے سنیے اے عالم صاحب سنیے، اپنی طرف سے آپ عقیدہ بنا کے بیٹھے ہیں، نہ کہ یہ آپ کا جو عقیدہ باطل عقیدہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے عقیدے میں ہے، نہ تابعی کے عقیدے میں ہے. جو مرضی چاہو وہ بیٹھ کر کے بناتے چلے جا رہے ہو آپ. نہیں ایسی بات تھوڑی ہے. تو کیسی بات ہے؟ اسی لیے صحابی نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول جانے، تیسرا کوئی نہ جانے. سنیے تیسرا کوئی نہ جانے. اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں جبریل کی بھی رسائی نہیں ہے، سمجھے؟
اللہ نے اتنا علم حضور کو دیا ہے، اتنا علم حضور کو دیا ہے کہ پوری کائنات میں ہر ایک ذرہ، ہر ایک پتا، ہر ایک خشک، ہر ایک تر، یعنی زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر ہر ایک چیز کا علم قرآن کے اندر ہے، یہ آپ کو پتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رحمان علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا اپنے حبیب کو، ٹھیک ہے۔ تو کچھ نہیں باقی رہا، ما کانا وما یکون، کہ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے میرے نبی کو اللہ نے سب بتا دیا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہاں ہے؟ یہ لکھا حدیث، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ کون بول رہے ہیں؟ ہم ان کے دوست بول رہے ہیں، لکھا ہوا آپ ہم کو بھیج دیجیے گا۔ پہلے ان سے بات کرائیے نا، پہلے ان سے بات کرائیے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، پہلے ان سے بات کرائیے نا۔ ہاں بولیے۔ ہلو۔ ہاں، یہ آپ نے کہا کہ یہ لکھا ہوا کہاں ہے کہ جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا میرا نبی جانتا ہے، یہ پوچھا بھائی نے۔ بخاری، یہ بخاری کی حدیث ہے، بولو تو آپ کو نمبر بھی بتا دوں، صفحہ بھی بتا دوں، جلد بھی بتا دوں۔ نہیں ہم جان رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے، روایت ہے، ہم ہاں سنیے نا، کہ صحابہ کا قول موجود ہے کہ اس دوران فجر سے لے کے مغرب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں واعظ کیا، اس دوران ابتدائے خلق سے لے کے ابتدائے خلق تک، جہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، وہاں تک میرے نبی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ جس نے اس حدیث کو یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ سنیے، یہ کبھی سے کہہ رہا ہے ہم کو دو۔ اب ان کو کیا دوں میں؟ جب آپ ان کے عالم ہیں، وہ آپ مجھ سے بات نہیں کر پا رہے، یہ بیچارہ کیا بات کرے گا؟ ہاں بولیے۔ چاہتے آپ کو پتا ہوگا اس بارے میں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے نبی تم لوگوں سے کہہ دو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کی بات آپ دنیا میں پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں، صحیح سے پڑھو قرآن کو۔ اللہ ہی کی بات نہ پہنچاتے ہیں؟ نہیں صحیح سے تو آیت تو ٹھیک سے پڑھو نا بھائی میرے۔ آپ ہی پڑھ دیجیے اس آیت کو اچھے سے۔ نہیں تو آپ رٹ کے آئے، میں کیسے پڑھوں گا بھائی؟ ہم رٹ کے نہیں آئے، رٹ کے آ رہے تو آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملتا۔ نہیں تو رٹ لیجئے پہلے، پھر آئیے میرے پاس۔ نا آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں، تو آپ پڑھیے نا اس کو پہلے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے نبی۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ لوگوں کو اتنی دشمنی کیوں ہے؟ دشمنی کیا ہے؟ جیسے آپ جو چیز آپ نے اپنے عالموں کے لیے مانا ہے، حضور کے لیے کیوں نہیں مانتے ہیں آپ لوگ؟ عالم کے لیے ہم کہاں سے مان لیں گے؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ اللہ، اچھا یہ بتائیے، قرآن میں جس 5 چیزوں کا علم ہے کہ بارش کب ہوگی، کون کہاں مرے گا، کون کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی، کہ اس 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں، قرآن کہتا ہے۔ پڑھا ہے آپ نے؟ تو ان 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان 5 چیزوں کا علم حضور کو بھی نہیں ہے؟ اگر اللہ نے بتایا ہوگا وہی کے ذریعے، لیکن اللہ اس آیت میں، جو بھائی نے آیت پڑھی نا کہ کہہ دو میں تو صرف وہی کے ذریعے تم کو آگاہ کرنے آیا ہوں، اور میں غیب کا علم نہیں جانتا، اگر جانتا تو بہت سی بھلائیاں کو پہلے ہی حاصل کر لیتا، ہے نا؟ تو یہ سیم آیت ہے۔ اب یہی چیز سیم یہاں پر ہے، اللہ نے فرمایا ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے کسی کو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں۔ پہلے سنو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے فرمایا، آپ بولیے گا جتنا بولنا ہو، پہلے ایک بات سن لیجیے بس۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو عالم علم تھا، لیکن وہ دیکھیے غیب کا علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ذاتی، ایک خود کا ہوتا ہے، وہ ایک جو اللہ کے ذریعے سے آتا ہے وہ۔ تو اللہ نے ان کو جتنی غیب کی خبر دی اتنی ہی ان کو پتا تھا۔ میں وہی شروع سے پوچھ رہا ہوں بھائی سے۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے حضور کو اتنا ہی علم دیا جتنا ضرورت تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں چھپی۔ اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب ہر چیز کو، فیوچر پاسٹ سب چیز چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا۔ ہاں، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔
جی وہ تو عالم الغیب ہے، اس نے تو پوری ہر ایک چیز کو بنایا ہے. جی ٹھیک ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے. ذاتی بحث اس بات پر ہو رہی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے پوری کائنات بنائی، زمین بنائے، آسمان بنائے، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے ذاتی، مطلب خود سے، کسی کے بتانے سے نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہے کہ کائنات میں کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، کون کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کون کہاں مرے گا، کون کہاں پیدا ہوگا، کون منافق ہوگا، کون جنتی ہوگا، کون دوزخ ہوگا. اللہ کے رسول کو یہ ساری چیزیں معلوم ہے اللہ کی عطا سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب پتہ ہے اللہ کی عطا سے. ایک منٹ، اسی کی تو حدیث میں نے بخاری میں دی آپ کو کہ جو ہو چکا ابتدائے خلق سے لے کے ابتدائے خلق تک جو ہونے والا ہے، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، میرے نبی نے سب بتا دیا. سنیے بھائی، اصل میں تو دیکھیے تھوڑا وقت جا رہا ہے، لیکن اس حدیث سے آپ نے کیا اندازہ نکالا مجھے ذرا بتائیے. تو بخاری کی حدیث ہے. جو یہ کیا بولتے ہیں، یہودی کی عورت نے دعوت کر کے جو زہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو وہ کیا نبی کو اس کا علم نہیں تھا؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی سوال کیا کہ ایک یہودی کی عورت نے دعوت کیا اور اللہ کے رسول کو زہر دیا، اس کا علم اللہ کے رسول کو نہیں تھا. یہ عقیدہ کس صحابی کا ہے ذرا یہ بتا دیجیے مجھے، کہاں پڑھا آپ نے؟ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا، اللہ کے رسول نے یہودی کی عورت کے گھر گیا، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا، اللہ کے رسول نے زہر کھا لیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، عقیدہ پوچھ رہا ہوں، عقیدہ بتائیے مجھے کس صحابی کا عقیدہ ہے یہ؟ سارا صحابی جانتے تھے. آپ نے جو جملہ استعمال کیا، سن لیجئے بات کو، کہ یہودی کی عورت نے زہر دیا، اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، عقیدہ بتائیے کس صحابی کا ہے؟ پورے صحابی کا ہے. حدیث پڑھیے، حدیث پڑھیے، حدیث پڑھیے. حدیث کیا پڑھے، سب صحابی جانتے تھے. ارے تو حدیث تم کیا صحابی کے بیچ میں موجود تھے؟ تو کیا آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ سنیے، یہ جو زہر کی بات تھی یہ شریعت نہیں تھی، یہ مصلحت تھی. اچھا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی، ہاں میں بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں یہ صحابیوں کا عقیدہ ہے، میں بتا رہا ہوں. جو صحابی رسول اس زہر کو کھا کے شہید ہوئے، تو شہادت کسی کو دینا یہ مصلحت ہے یا نہیں ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تو پہاڑ ہلا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے پہاڑ تو رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے. کون کھڑا ہے؟ شہید کھڑا ہے. تو اللہ کے رسول کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عمر کیسے شہید ہوں گے. ابے تو یہ کیا بولا اللہ کے رسول نے کہ تیرے اوپر ایک صدیق، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے پہاڑ تو رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے. شہید، میں سنو ادھر میری بات، ابھی عمر فاروق حضور کے برابر میں کھڑے ہیں، فرمایا تیرے اوپر ایک نبی. جواب ہی دے رہا ہوں، ارے جواب ہی دے رہا ہوں، سنو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے. تو حضرت عمر فاروق کیسے شہید ہوں گے اللہ کے رسول کو معلوم ہے، اور اللہ کے رسول کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ زہر کھا کے شہید ہوں گے، اللہ نے ان کی قسمت میں شہادت لکھی ہے. تو یہ مصلحت ہے نہ بتانے کی. کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا بات تم کر رہے ہو؟ تم جاہل ہو، پتہ نہیں کہاں سے عالم بن کے آ گئے تم. ایمان بچائیے آپ لوگ، تم اپنا ایمان تم بچاؤ، ہمارا ایمان مت بچواؤ. اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ کون شہید ہے کون نہیں ہے. زہر کسی کو کوئی زہر دے کے مارے، سنیں ہاں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام کی موت ہوتی ہے. اب کیا بات معاذ اللہ، استغفر اللہ. اگر کوئی کسی کو زہر دے کے مارے تو وہ حرام کی موت ہوتی ہے. زہر مارنے کی بات نہیں، زہر معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ معلوم ہے کہ زہر ہے، اس میں کھا گیا تو حرام. ارے تو معلوم ہے تو بتانے کا حکم نہیں ہے نا، اللہ نے بتانے کا حکم نہیں دیا نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم رہتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول، ہاں تو اللہ کے رسول جب تک تم کسی پہ ظاہر نہیں کرو گے وہ شریعت نہیں ہے، وہ شہادت ہے. تو جو صحابی رسول شہید ہوئے، سنیے، بالکل 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 پتا تھا، بالکل بالکل پتا تھا.
पता था तो फिर जिब्रील आके उनको क्यों बता रहे थे? हाँ, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब बताया कि इसमें जहर है तो अल्लाह ने आगाह कर दिया ना, इल्म दे दिया ना। पहले से आप बोल रहे कि पता था तो फिर भी खाएं। तो शहीद के बारे में पता था शहीद होंगे, ये जाहिल आदमी शहीद के बारे में पता था कि ये शहीद होंगे। तो यहाँ से साबित होता है ये मसलिहत है, ये मसलिहत है, ये किसी सहाबी का अकीदा नहीं, तुम वहाबियों का अकीदा है। बोलिए कि आपको नहीं पता नबी अच्छा चलो, ये बात नहीं पता थी तो उसमें जहर तो अल्लाह ने जहर क्यों खिलवा दिया? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के जिम्मे है ना। है तो, लेकिन आप ये बात नहीं, मुझे बताइए, सुनिए, हाइपर मत होइए, सुनिए। जब सहाबी ने जहर खा लिया, अरे सुनो, गलत बात नहीं, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, सुनो। आपके दिमाग में भूसा भरा? अल्लाह तक बड़बड़ाओ मत, सुनो मेरी बात। अल्लाह तक जब सहाबा ने अरे सुन इधर सुन, जब सहाबा ने जहर खा लिया, जब सहाबी ने जहर खा लिया तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया था जहर। अच्छा, तो जिब्रील अबे अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने खाया। अल्लाह को सहाबी बोल रहे हैं आपको इल्म है क्या? अरे सुनो ना, इधर सुनो ना, एक वाकया और है जिसमें सहाबी शहीद हुए थे, दो जहर खा के। भाई साहब देखिए, भाई साहब सुनिए, बात सुनो, पहले बात सुनो, पूरी बात सुनो मेरी, बड़बड़ाओ मत, दो आदमी बड़बड़ा रहे हो। सुनो इधर, तुमने ये कहा, सुनो, तुमने ये कहा कि यही वाकया एक सहाबी रसूल के साथ हुआ, दो सहाबी शहीद हुए उसमें, ठीक है ना। तुमने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता तो अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, क्योंकि वह हराम मौत हो गई। अगर पता होता और नहीं बताया तो अल्लाह ताला के जिम्मे है जिंदगी और मौत देना। अगर कोई जहर खा भी ले तो जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो वो दुनिया से जाएगा नहीं। इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? अल्लाह के नबी जहर क्यों खाए? अल्लाह के रसूल ने तो दावत इस्तेमाल की, अल्लाह के रसूल ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं की। जबकि तुम्हारे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कहते हैं कि गैब का जो इल्म होता है ये शरीयत नहीं है। पहली चीज, गैब का जो इल्म होता है वो तवज्जो का नाम होता है। अल्लाह के रसूल ने तो तवज्जो की नहीं, अल्लाह के रसूल ने तो बिस्मिल्लाह पढ़ा और खा लिया। मालूम था ना, था ना। तो जिब्रील, अरे तो जिंदगी मौत अल्लाह के जिम्मे है ना। अल्लाह के रसूल को मालूम था, अल्लाह के रसूल को मालूम था मैं नहीं दुनिया से जाऊंगा। अल्लाह के रसूल को मालूम था, इसलिए खा लिया। अब वो अल्लाह के जिम्मे है उनको बचाना। आप कहना चाहते हैं कि नबी अल्लाह के जिम्मे है उनको बचाना, अल्लाह के नबी से गलती हुई। सुनिए भाई, हम ये गैब का इल्म नहीं है, ये मसलिहत है। तुम शरीयत कहाँ घुसे रहे हो, इसमें गैब कहाँ से आ गया? कैसे गैब आएगा? थोड़ी हटाइए, हम तो सीखने आए थे, मतलब आप बहसे कर नहीं। एक चीज और बताइए मुझे, रुकिए, सबर करिए। अगर आप इसको गैब का इल्म पकड़ रहे हैं, तो ये बताइए, बदर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने जो पेशन गोही की थी कि अबू लहब यहाँ मरेगा, अबू जहल यहाँ मरेगा, उकबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा। हम साफ कॉन्सेप्ट पहले साफ कॉन्सेप्ट मुझे बताइए, यहाँ मरेगा, सबका निशानदेही कर दी अल्लाह के रसूल ने। अरे भाई जवाब बताइए। जवाब ही दे रहा हूँ, अरे भाई जवाब ही दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट कर दिया अल्लाह के रसूल ने। जब जंग खत्म हुई, सुनिए ना, मेरे साथ पढ़ना है, ये जाने लगे। अच्छा ये बताइए, हाँ सुनिए, ये बताइए, अल्लाह के रसूल का ये अकीदा था कि मैं शहीद कर दिया जाऊंगा? क्या अल्लाह के रसूल का ये अकीदा था कि मैं शहीद कर दिया जाऊंगा? अल्लाह के नबी को मालूम ही नहीं था, वो खा क्या नहीं मालूम था? ये किसका अकीदा है, किस सहाबी ने बोला है? सबका मानना है। बताओ, हवाला दो। एक्चुअली जो है ना, आप भी अबे हवाला दो इधर कि अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था कि जहर है उसमें, किस सहाबी ने बोला? हवाला दो। अल्लाह के नबी ऐसे है ही नहीं। अबे अल्लाह के रसूल का ये अकीदा है कि मैं शहीद नहीं होऊंगा, क्योंकि नबी शहीद होता है, रसूल शहीद नहीं होता। जाहिल घामड़ आदमी, सुनो, रसूल कभी शहीद नहीं होता, रसूल की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, और अल्लाह के रसूल को मालूम है मैं शहीद नहीं होऊंगा। ये जाहिल हो क्या? नहीं तो तुम जाहिल ना बात करो। जब सहाबी ने ये अकीदा तुमको नहीं दिया, ताबई ने ये अकीदा तुमको नहीं दिया कि अल्लाह के रसूल के खाने में जहर था, अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं, कहाँ लिखा है ये भाई? तुमने कहाँ पढ़ा इसको? ये दलील खुद, ये दलील नहीं, इस हदीस की शरह पढ़ो तो जरा, इस हदीस की शरह पढ़ो तो जरा। आपको हम कुरान के बारे में इस हदीस की शरह पढ़ो, उसी पे बात खत्म कीजिए आप उसको। ना सुनो, इधर सुनो, भयंकर आदमी सुनो। जो तुमने हदीस पढ़ी कि अल्लाह के रसूल को जहर दिया, अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था, इसकी शरह पढ़ो।
اور کون سی حدیث ہے وہ بتاؤ پہلے. چلو شاباش. ہیلو ہیلو. ندیم رضا بھائی دیکھو کاٹ دیا کیا؟ ہاں کاٹ دیا, چلا گیا. دیکھیے سامعین اکرام, ان کا عقیدہ دیکھ لیجیے آپ کہ یہ دیوبندی اتنی بدترین قوم ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اب اس نے یہ عقیدہ بنایا کہ حضور کو زہر دے دیا, حضور کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے کہ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اس حدیث کی شرح میں صاحب شرح نے یہ عقیدہ ان کو دیا یا صحابی نے دیا؟ جب دیا ہی نہیں تو انہوں نے بنایا کہاں سے؟ عبد الوہاب نجدی نے دیا, اسی کا عقیدہ. ہاں, تو یہ منافقوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کو نہیں معلوم, اور صحابیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کو معلوم ہے. ٹھیک ہے, بڑی بات تو میری سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کا لغوی معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ غیب کی باتیں بتانے والا. یہ لوگ نبی بھی بولتے ہیں اور یہ لوگ غیب کا انکار بھی کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتی بات ان لوگ کی. اب دیکھیے دونوں جاہل ہیں, یا ایک تو عالم ہے دوسرے کا پتہ نہیں, اور ایسا عقیدہ بنا کے بیٹھے ہیں جو عقیدہ کسی کا ہے ہی نہیں شریعت میں. اس کی سب سے پہلے بات ہوئی تھی راہیل خان صاحب سے, سمجھے حضرت بھائی, اور کسی سے بھی بات ہوئی ہو, ہم تو ایک ہی موقف جانتے ہیں کہ ان کے جو جن کا عالم ہے نا وہ ہم طالب علم سے بات نہیں کر پاتے ہیں. جی جی بالکل, سمجھے. 5 منٹ بھاگا جی. چلیے ٹھیک ہے, رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے.